یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب عید ہے اور ہفتہ واری سنی اجتماع میں آپ اور ہم سب اس وقت شریک ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ صافات کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بہت سارے سبق جتنے بھی خاص طور پر وہ نوجوان ہیں جن کی عمر اس وقت 30 کے قریب قریب یا 25 کے قریب قریب یا 32 کے قریب قریب ہے، انہیں خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور باقی حضرات بھی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے میں نے عمر کی قید کیوں لگائی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ 30 سال کا اگر کوئی شخص ہے، اس کی شادی ہو چکی ہوگی تو اس کے گھر چھوٹا بچہ ہوگا، اور مجھ جیسی عمر کے لوگوں کی پوزیشن یہ ہوگی کہ ان کے گھر پر پوتوں کی اور نواسوں کی قطار لگی ہوگی۔ بیٹا تو جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر بہت آگے نکل چکا ہوگا، تو بیٹے کی تربیت کے سلسلے میں یہی عمر ہوتی ہے جس میں خاص طور پر اس کو اچھی طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے، ذہن سازی کی جا سکتی ہے، سنوارا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اول تو دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اور یہ بھی اس موقع پر دعا کی تھی جب آپ عمر کی اس دہلیز پر پہنچ چکے تھے جس عمر کے اندر اولاد کا ہونا ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، لیکن درس دیا ہمیں عمر کتنی بھی ہو جائے اور حالات کیسے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رب سے مانگو، حالات بھی اس کے قبضے میں ہے، ماحول بھی اس کے قبضے میں ہے، اور وہ جو چاہے ہو جائے گا۔ تو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب رب حبلی من الصالحین کی دعا انہوں نے رب کی بارگاہ میں کی تو میرے مولا نے دعا کو قبول فرما کر فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی ایک بردبار بیٹے کی۔ پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں بیٹا جنم لینے والا تھا، تبھی پروردگار نے غلام کا لفظ فرمایا، اور وہ بیٹا خالی بیٹا ہی نہیں پیدا ہونے والا تھا بلکہ حلیم پیدا ہونے والا تھا، بردبار پیدا ہونے والا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلم اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے کہ میں ایک جملے میں آپ کو عالم کی تعریف سمجھا دوں۔ عالم کی تعریف ایک صوفی فرماتے ہیں، بلکہ ایجوکیٹڈ کی تعریف، صاحب علم کی تعریف۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہم کس کو صاحب علم سمجھیں، تو انہوں نے فرمایا جو صاحب علم ہو وہی صاحب علم ہوا کرتا ہے۔ اب اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی روشنی ڈالوں گا، لیکن دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی،
اور لفظ صالحین کے ذریعے اولاد کے لیے دعا قرآن مقدس میں کئی انبیاء کے ذکر میں ملتی ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام تو صالحین سے ملنے کے حوالے سے اور ان کی معیت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جیتے جی بھی اور بعد از وفات بھی وہ چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے کہ وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم کو صالحین کے اندر شامل فرما دے، شمار فرما دے۔ بیٹے کی دعا کی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب بیٹا اس عمر تک پہنچا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا جب اس کے ساتھ وہ کام کے قابل ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ اپنے والد کا کام کے اندر ہاتھ بٹا سکیں، ساتھ دے سکیں۔ معہو کا لفظ آیا، ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا سکیں۔ اس عمر کو جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس وقت اچھی برائی، ہر اچھے اور برے کی تمیز ان کو موجود تھی، اور باپ کا جب کوئی بیٹا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے تو باپ کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں کہ میرا بیٹا اب میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، اب یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کے اندر میرا ساتھ دے گا، ایک امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں اس عمر کو وہ پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ کام کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے اندر یہ حکم عطا فرمایا۔ کیا حکم عطا فرمایا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ لیکن اب آپ دیکھیے، جو سمجھانا چاہتا ہوں، طریقہ دیکھیے تربیت کا اور انداز کا۔ اب جب بیٹا اس لائق ہو گیا کہ کام میں ہاتھ بٹا سکے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، تو آپ اس خواب کا تذکرہ کرنے سے پہلے جو لہجہ اختیار فرماتے اس لہجے کو دیکھیے۔ اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ یہ نہیں فرماتے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، نہیں، پہلے شفقت پدری کا مظاہرہ فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، کتنا پیار ہے اس کے اندر۔ تو پہلے شفقت پدری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا یا بنیا، میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے اگر کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، تو آج کا بیٹا کہے گا ابا آپ کی دشمنی ظاہر ہو گئی، معاذ اللہ، آپ کے دل میں میری محبت نہیں، مجھے ذبح کرتے آپ نے دیکھا۔ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے ذبح کرتا ہے؟ ایسا خواب آپ کو آیا ہی کیسے؟ لیکن قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، وہ صالحین بچے کی دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ اب اس صالحیت کا جلوہ حضرت اسماعیل کی حیات طیبہ سے ظاہر ہوتا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی والد نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرتا ہوں، تو اب یہ کہنے کے بعد چل بیٹا تیار ہو جا، نہیں، انداز دیکھیے اس خواب کے بعد، جبکہ خواب نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اب اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں فانظر ماذا ترا، اللہ اللہ، انداز دیکھیے، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے، یعنی بیٹا میں نے یہ خواب تو دیکھ لیا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تیری رائے کیا ہے۔ پتہ چلا نیکی کے کام میں بچے سے مشورہ کرنا
یہ بھی حضرت خلیل کی سنت مبارکہ. مشورہ کیا. تو کیا تردد تھا حضرت ابراہیم کو؟ کیا اس بات کے منتظر تھے کہ بیٹا اگر نہ کہہ دے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا؟ نہیں. درس دینا تھا کہ جس بیٹے کو میں نے پالا ہے ذرا اس بیٹے کا جواب بھی تم سن لینا کہ میرا بیٹا کیا جواب دیتا ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا. تو جب بیٹے سے رائے طلب کی گئی کہ اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شش و پنج کے اپنے والد سے عرض کرتے ہیں قال یا ابت فعل ما تؤمر. جیسے انہوں نے یا بنیہ کہا تھا اے میرے بیٹے، ایسے ہی حضرت اسماعیل بھی ادب کے ساتھ اپنے ابا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مشفق باپ، اے میرے والد بزرگوار، یا ابت افعل، آپ کر گزریے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا. پتا چلا حضرت اسماعیل بھی یہ جانتے تھے کہ والد نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب در حقیقت حکم. یہ نہیں کہا کہ ابا جو خواب آپ نے دیکھا وہ کر گزریے، بلکہ قرآن کا انداز دیکھیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. یعنی پتا چلا حضرت اسماعیل بھی جانتے تھے کہ نبی کا خواب خواب نہیں، وہی یہ الہی ہوا کرتا ہے. کہا ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا کر گزریے. اور اے ابا جان آپ یہ غم نہ کرنا کہ آپ اگر حکم پر عمل کریں گے تو میں شور بپا کروں گا. نہیں، عرض کرتے ہیں ستجدنی، تاکید کے ساتھ، اور قریب کے معنی کو سین بتا رہا ہے. ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے. کیا پائیں گے؟ انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی ایک بیٹا اپنے باپ کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے کہ اپنے والد سے کہتا ہے ابا یہ کام آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. مجھے شور کرنے والا، مجھے غوغا کرنے والا یا مجھے تردد کرنے والا آپ نہیں پائیں گے. انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہاں لفظ انشاءاللہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرو تو خود پر بھروسہ کر کے نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے کرو. اور انشاءاللہ کہہ کے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہوگا. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. اب یہاں پر جو بات سمجھانے کی ہے، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ تو فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، تو آپ کی نظر کی بھی کرامت تھی. اور حضرت اسماعیل کسی مکتب میں پڑھنے نہیں گئے تھے، اپنے والد کے پاس ہی پڑھے تھے. تو تربیت بھی حضرت ابراہیم کی تھی اور نظر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تھی. یہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ مختصر سی عمر کے اندر اپنے والد کی بارگاہ کے اندر آداب فرزندی کو بجا لاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے شور کرنے والا یا مجھے تردد کرنے والا قطعی طور پر نہیں پائیں گے. تو صبر کا لفظ کیوں آیا؟ اب یہاں آپ سب سمجھیے گا لفظ صبر کیوں آیا. تو در حقیقت ذبح ہونے کا مسئلہ تکلیف کا ہوتا ہے نا.
اور تکلیف کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اولاد کی جب تربیت کرتے ہیں نا، تو تربیت کے اندر دو پہلو کو خاص طور پر ان کے سامنے رکھا کرتے ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے صبر۔ ان دو چیزوں کے ذریعے اولاد کی تربیت کیا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نہ کرے 100 بار